آج جمعرات کے دن یہ سورت پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں، یہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس کے بعد جدھر دیکھیں گے وہی چیز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ سورت عاملوں کی بڑی محبوب سورت ہے، بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس سورت کی 20 آیات ہے، اور یہ سورت پڑھنے والا شخص کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں مال و دولت آتا ہے، رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور اکثر عاملین اس کو اپنے ورد اور وظائف کے اندر رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا عمل میں نے بھی کیا، اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ شاید اس سے پہلے کسی اور عمل سے اتنا فائدہ حاصل ہوا ہو۔ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، بند ہو چکا ہو، بس جمعرات کے دن، اور یہ ویسے بھی بڑا پیارا مہینہ ہے اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں، اس جمعرات اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ آنے والا سال اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی سالوں کے بارے میں بھی کوئی نہیں پتا، ہم فقط جو انگریزی سال ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، 2023-24، اس کا ہمیں بڑا خبر ہوتی ہے، بڑا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ اسلامی اعتبار سے یہ ذوالحج کا آخری مہینہ ہے، آگے محرم شروع ہونے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، اور آپ اس آخری جمعرات ذوالحج کی اس عمل کو کر لیں۔ ویسے تو کسی جمعرات بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ اس جمعرات ہی کریں گے، آپ کسی بھی جمعرات شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ گھڑیاں بڑی اہم گھڑیاں ہیں آگے، کیونکہ نئے سال کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے پر خوش ہو جاتا ہے، تو جب رب آپ کے ان آخری لمحات میں آپ پر خوش ہو جائے گا تو انشاءاللہ پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا، اور یہ سورت انسان کو کسی جگہ بھی جو ہے وہ کمزور نہیں ہونے دیتی، اس کو ہمیشہ فتح حاصل ہوتی ہے، وہ کسی کام کے اندر ہاتھ ڈالے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے اس کو ہمیشہ فتح عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے یا کاروبار کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ دکانداری کرتے ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، جو ظاہر ہے یا جو باطن ہے، جو آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے وہ تمام کام جو آپ کے لیے ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائیں گے۔ لیکن میں ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ بڑی واضح طور پر بتا رہا ہوں، 7 کام جو بندہ کر لیتا ہے، 7 کام یہ عام سے ہیں، یہ مشکل ہی نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ جس بندے نے ان 7 باتوں پر عمل کر لیا، یہ 7 کام کر لیے، ساری زندگی وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے گھر میں غربت نہیں آتی، اس کے گھر میں جو ہے وہ پریشانی نہیں آتی، بیماریاں نہیں آتی، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ذہنی اس کو پریشانی نہیں آتی، اور وہ بندہ اتنا خوشحال رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیونکہ گھر کے اندر خوشحالی لاتی ہے، ان کا کام ہی گھر کے اندر خوشحالی لانا ہے۔ ایک تو بات یاد رکھیے گا کہ صبح کا وقت بڑا اہم وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کاموں کو صبح کے وقت شروع کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں، وہ جب بھی اپنا کوئی لشکر جہاد کے لیے بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے تھے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اگر تم سورج کی طرح روشن ہونا چاہتے ہو اور زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سورج سے پہلے اٹھنا سیکھو، سورج سے پہلے نکلنا سیکھو۔ تو جب ہم صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر میں جو ہے وہ نوست پیدا ہوتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے نماز فجر کے بعد نہ سویا کریں، نماز فجر کی پابندی کیا کریں۔ یہ میری باتیں آپ کو کڑوی تو لگتی ہیں کہ میں آپ کو جو واضح و نصیحت کرتا ہوں وظیفے کے درمیان، بہت سے لوگ اس سے خفا بھی ہوتے ہیں اور عجیب سے کمنٹ بھی کر دیتے ہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی نہیں، آپ جو بھی سوچیں، میرا کام ہے کہ میں آپ تک حق بات پہنچا دوں، تاکہ اگر آپ کسی ایک شخص بھی اس پر عمل کر لیتا ہے تو یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ حضور مجھ سے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہوں، آپ لوگ مجھ سے خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو میں آپ کو اعمال بتاتا ہوں الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी अमाल होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शिरक नहीं होता, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। अल्लाह के कलाम का ये अमल है और इसकी तासीर बाकी तमाम अमाल से बढ़कर होती है, इसलिए इन अमाल को ज़रूर किया करें, इससे फ़ायदा होता है। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, 7 चीज़ें आपके घर के अंदर खुशहाली लाती हैं। उनमें से पहली चीज़ सुबह के वक्त कुरान मजीद की तिलावत करना, चाहे आप एक रुकू ही क्यों ना पढ़ें। और दूसरी बात 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, कि जिस हाल में भी हैं आज के बाद कभी नमाज ना छोड़िएगा। और इसी तरह खुदा का शुक्र अदा करना, जब भी खाना खा लें, जब भी कोई अच्छा मौका मिले, देखें आपके ऊपर कोई एहसान करता है, आप उसका फ़ौरन थैंक्स बोलते हैं, उसको शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह जब भी अल्लाह ताला किसी जगह आपको कामयाबी देता है, आपका रोज़गार चल जाता है, तो अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला को भी थैंक्स बोलें। वो कैसे? अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है, जो रब ने तुम्हें रिज़्क दिया है उसमें से थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में भी ज़रूर खर्च किया करें। इससे गुर्बत ख़त्म होती है, खुशहाली आती है। गरीबों और मजबूरों की ज़रूर मदद किया करें। आजकल लोग नए जो इस्लाम कबूल करते हैं उनको बड़े लोग टार्च करते हैं, आप उनका सहारा बने, गरीबों का सहारा बने, यतीमों का सहारा बने, इससे रब खुश होता है। वो आला हज़रत ने फरमाया था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम ज़मीं वालों के साथ मोहब्बत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। इसलिए और हर वक्त अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहो। ये मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये वजीफ़े के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, इस वजह से कि अगर हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करते, फ़कत पढ़ते रहते हैं, हमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का कोई फ़र्क ही नहीं, इसकी पासदारी नहीं करते, तो फिर जितने मर्जी अमाल कर रहे हैं ज़हनी सुकून नहीं मिल सकता। ज़हनी सुकून, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ रजू करें, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पूरी पासदारी करें, गुनाहों से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार डेली एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, और माँ बाप रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें। सुबह के वक़्त एक मेरी बात याद रख लें, सुबह के वक़्त सूरत यासीन और शाम के वक़्त सूरत वाक़िया पढ़ने का मामूल बना लें। ये तो मैं इजाफी चीज़ बताई है, लेकिन जो आज मैं अमल आपको बता रहा हूँ ये आपने मगरिब और इशा के दरमियान करना है। मगरिब और इशा के दरमियान 11 बार आपने ये सूरत पढ़नी है, सूरत मुज़म्मिल। ये सूरत आपने 11 बार पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा ही दरूद पाक पढ़ना है। 21 रोज़ तक मुतवातर बगैर किसी नागे के इसको पढ़ना है, और इसमें नागा नहीं करना। ख़वातीन मखसूस अय्याम में इसको ना करें, जब पाक हो जाएं तो तब वो किसी भी जुमेरात इसको शुरू कर लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी, रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, गैबी मदद भी ज़रूर मिलेगी। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।